اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد وآل محمد صلی اللہم صل علی محمد وآل محمد رحم اللہ من کرہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صلوات بر محمد وآل محمد عزیزان گرامی، سب سے پہلے پروردگار عالم سے حمد و ثنا ہے کہ جتنے بھی ہم نے اس ماہ محرم و سفر میں عزاداری کی ہے، ماتمداری کی ہے، حسین کے لال کا پرسہ دیا ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے ہمیں آئندہ سال بھی جوش اور خروش اور محبت کا جذبہ پیدا کر اسی طرح ہم حسین کے لال کا پرسہ دیتے رہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار عالم کے ہاں جانا ہے تو بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ راستے کیا ہیں کہ جو انسان اللہ سے قریب ہو؟ بہت سارے راستے ہم نے تقریباً کل بیان کیے تھے۔ آج ایک راستہ ہے کہ حلال رزق کے ذریعے سے اللہ کے قریب کیسے ہویا جائے، غور کیا جانے گرامی۔ اور ایک حرام لقمہ کھا کر کے اللہ سے دور ہونے کا راستہ ہے، ایک جائز ایک ناجائز، غور کیا جانے گرامی۔ آئیے وہ کون سا طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم حلال رزق کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ کیوں حلال رزق؟ کہا کہ حلال رزق کمانا بہت مشکل ہے۔ کہا کہ جیسے ہی تم حلال رزق کمانے جاؤ گے تو شیطان وسوسہ کرے گا کہ جو تم دکان کھولے ہو کپڑے کی، تو جب تک تم جھوٹ بول کر کے کپڑا نہیں بیچو گے تو تمہارا مال بکنے والا نہیں ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، جب تک تم جھوٹ بول کر کے کرانہ والے
تیل نہیں بیچیں گے، چینی نہیں بیچیں گے، چاول نہیں بیچیں گے، تب تک اس کا چاول بکنے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے تمہیں قریب ہونا ہے تو حلال رزق کے ذریعے سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ حلال رزق کمانا بڑا مشکل ہے۔ اب آپ بتائیے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے کہ جب ہم کسی کمپنی میں جاب بھی کرتے ہیں تو جو مالک ہوتا ہے اسے جھوٹ بولنا بھی پڑتا ہے۔ غور کیجئے، وہ جو جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں جو حلال جو رزق آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو کیا وہ پیسہ حلال ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، جھوٹ کے بنیاد پر کبھی تمہارا پیسہ حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے بار بار، تم اپنے رزق کو حلال کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو۔ اب عزیزان گرامی، آئیے وہ تاریخ جو اللہ نے ہمیں نمونے عمل بنا کر بھیجا ہے، کہا کہ ان کے راستے پہ چلو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ آئیے رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ جیسے ہی رسول اللہ تبلیغ کے لیے نکلے، کچھ اصحاب کے ساتھ لے کر کے نکلے۔ اب عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں کیا ہو گیا؟ تبلیغ ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ تبلیغ صرف دیوبندیوں سے مخصوص ہے، سنیوں سے مخصوص ہے، صرف وہی تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن ہم تبلیغ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، جتنی تبلیغ ان کو ضرورت ہے اتنی ہی تبلیغ ہمیں بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اب میں واقعہ بتاؤں، 2016 میں جب میں سعودی عرب گیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، تو وہاں پر میں دونوں جگہ گیا۔ ایک وہ جگہ جہاں پہ اہل تشیع رہتے ہیں، ایک وہ جگہ گیا جہاں پہ اہل سنت رہتے ہیں، اہل دیوبند رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں فرق بتاؤں تبلیغ کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور جو تبلیغ نہیں ہوتی ہے جہاں پہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، اس ہاسٹل میں گیا جہاں پہ صرف اور صرف تشیع رہتے ہیں، شیعوں کے بچے رہتے ہیں، جوان ہٹا کٹا اللہ نے جوانی دی، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آ رہے ہیں، لیکن میں رات بھر رکا ان کے ہاں، لیکن صبح دیکھا کہ صرف ایک بندے کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا، لیکن کمپنی میں کام کرنے کے لیے 6 بجے رائٹ 6 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ غور کیجیے جانے گرامی، ایک بندے کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا، اور اس کے بعد دن بھی آیا، ظہر کا وقت ہوا کوئی نہیں، عصر کا وقت آیا کوئی نہیں، مغرب کا وقت آیا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی بہت غور سے سنیے، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جب میں اہل سنت کے ہاسٹل میں آیا، غور کیجئے جہاں پہ ورکر رہتے ہیں اہل سنت کے، اہل دیوبند کے، عزیزان گرامی انہوں نے اپنے ہاسٹل میں ایک ایسا مقام بنا رکھا ہے جس کا نام بیت الصلاۃ ہے۔ وہاں پہ گیا تو کوئی بیت الصلاۃ کا نام و نشان نہیں، لیکن یہاں پہ جیسے ہی آیا تو وہاں پہ ایک بیت الصلاۃ، ایک کمرہ جہاں پہ کوئی بھی آئے، شیعہ کا بچہ ہو چاہے اہل سنت کا بچہ ہو، وہاں پہ آ کر نماز ادا کرے۔ جب میں صبح وہاں پہ اٹھا تو دیکھا کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، ہمارے یہاں تو اذان لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پہ اول وقت اذان شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا جلدی جلدی وضو کیا نماز کے لیے، وہاں جماعت کھڑی ہو گئی۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، وہاں پہ کوئی عالم دین نہیں ہے، لیکن اتنا علم رہتا ہے کہ وہاں پہ کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ جماعت قائم کر سکیں۔ جماعت شروع ہو گئی، میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پھر ظہر کا وقت آیا، دیکھا کہ ظہر میں بھی جو ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں ہیں جہاں پہ کام کر رہے تھے ان کے یہاں بھی گیا تھا، اس جگہ بھی جہاں کام کر رہے تھے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، اس جگہ بھی دیکھا کہ جیسے یہ نماز کا وقت ہوا کام چھوڑ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ عصر کا وقت ہوا، عصر کا نماز پڑھنے شروع کر دیے۔ مغرب کا وقت، اب مغرب کہاں پہ؟ ہاسٹل پہ۔ کام ختم ہو گئے 4 بجے، مغرب میں کیا ہو رہی ہے؟ نماز باجماعت ہو رہی ہے۔ عشاء کا وقت، نماز باجماعت ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، نتیجہ کیا ہوا؟ جب میں نے گہرائی میں دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ جب ان کے آغوش میں، ان کی مائیں کے آغوش میں جب یہ پلتے ہیں
جب ان کے معاشرے میں جب تبلیغ کرنے والے علماء جاتے ہیں تو ان کے فقط مسجد میں نہیں جاتے ہیں بلکہ ان کے گھروں میں جا کر کے بیٹھ کر کے نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، حج سکھاتے ہیں، دین کے جتنے بھی ارکان ہیں سب سکھاتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں اور گہرائی میں گیا تو میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی مولانا آئے اس جگہ وہاں جائے تبلیغ کرے، اس کے گھر پہ جا کر کے وہ بتائے کہ نماز ایسے پڑھا جاتا ہے، تیمم ایسے کیا جاتا ہے، روزہ ایسے کیا جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، نماز ہرگز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نے کیا دیکھا، یہ تو خالی ہے۔ ہمارے کیا ہے، ہماری قوم میں، ہمارے شیعوں میں یہ خلا ہے۔ اس خلا کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو ہمارے بچے باہر جاتے ہیں تو نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب روزہ کا وقت ہو، رمضان کا بھی وقت آیا تو کوئی روزہ نہیں۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، کچھ لوگ روزہ تو رہ گئے لیکن نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ اس روزے کا کیا فائدہ جب کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہے؟ عزیزان گرامی، خلا ہے کہ تبلیغ نہیں ہو رہی۔ تبلیغ نہ ہونے کی بنیاد پہ ہمارے بچے جہاں بھی جاتے ہیں بے نمازی ہو جاتے ہیں، دنیا کے لذتوں میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں۔ مجبوری ہے، کیا کریں؟ کیونکہ ہماری پرورش جو تبلیغ ہونی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو۔ عزیزان گرامی، اب آئیے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ رسول اللہ کہاں پہ گئے؟ تبلیغ کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، تبلیغ رسول اللہ کی سیرت ہے، نہ کہ دیوبندی کی سیرت ہے، نہ کہ اہل سنت کی سیرت ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہے، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے جوانوں کے اندر وہ بیداری پیدا ہوگی، وہ نماز پڑھنے کا جذبہ قائم ہوگا۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، ایسے ہی تھوڑی نہ رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اگر نبی کی ضرورت نہ ہوتی، ایسے ہی نماز پڑھنے لگتے تو کسی عالم کی ضرورت نہ ہوتی، کسی ائمہ کی ضرورت نہ ہوتی۔ نہیں عزیزان گرامی، ہر قوم میں، ہر معاشرے میں عالم کی ہونا ضروری ہے، علماء کا ہونا ضروری ہے، تبلیغ ضروری ہے۔ بغیر تبلیغ کے کسی کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اب عزیزان گرامی، آئیے رسول اللہ کہاں پہ گئے؟ صحرا میں جب پہنچے، تبلیغ کرتے کرتے بھوک کا احساس ہے، تڑپ رہے، صحابہ بھی تڑپ رہے ہیں، دانا نہیں مل رہا، بھوک بھی شدت ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک صحرا میں ایک چرواہا جو اونٹ چرا رہا ہے، بھیڑ چرا رہا ہے، اب جیسے ہی اس کے قریب پہنچے کیا دیکھا کہ دودھ وغیرہ جو ہے ایک برتن میں رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے ابھی چروائے ہیں جن کے تھن میں دودھ موجود ہے۔ اب رسول اللہ نے کہا تھوڑا سا ہمیں دودھ دے دو، ہماری بھوک اور پیاس بجھ جائے۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ چرواہے نے کہا کہ نہیں، یہ جو دودھ ہے یہ بک چکے ہیں، ابھی جو تھن میں موجود ہیں وہ کسی اور کے ہیں۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد رسول اللہ کیا ہوئے؟ مایوس ہو کر کے آگے چلے۔ مایوس ہو کر آگے نہیں بڑھے، بڑھ گئے الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار عالم اس کے مال میں برکت عنایت فرما، اس کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ اب عزیزان گرامی غور سے سنیے، دعا کر چکے، پھر آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک اور چرواہا ہے۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، ایک اور چرواہا۔ اب اس کے ہاں بھی دیکھا کہ دودھ پڑا ہوا ہے اور دودھ دوہ رہا ہے۔ اب اس سے بھی طلب کیا، مجھے بھیا دودھ دے دیجئے، ہمارے صحابہ بھوکے ہیں، ہم بھی بھوکے ہیں۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ یہ بھوکے ہیں، اب عزیزان گرامی دوڑتے دوڑتے برتن میں دودھ لے کر آیا، دودھ رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ خود بھی پیے، صحابہ کو پلائے، اور اس کے بعد اس کے لیے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، کیا دعا کی؟ کہ پروردگار عالم اس کے رزق میں اتنا ہی برکت دینا جتنا اس کے لیے ضرورت ہو، بقدر ضرورت، اس سے زیادہ نہیں۔
غور کیجیے عزیزان گرامی، ایک وہ چرواہا جس نے دودھ دینے سے منع کر دیا تھا، اس کے لیے کیا دعا کیا؟ اس کے رزق میں اضافہ فرما۔ صحابہ نے اعتراض کر دیا، یا رسول اللہ اس کے لیے الگ دعا، اس کے لیے الگ دعا، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ اے صحابی تم نہیں سمجھتے، میں نے اس کے لیے اس لیے دعا کی کہ بقدر ضرورت رزق میں اضافہ فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی نیت صاف ہے، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر اس کے لیے میں دعا کروں کہ رزق میں اضافہ ہو تو پروردگار عالم اگر رزق میں اضافہ کر دیتا، مال دے دیتا، حد سے زیادہ دے دیتا، تو کہیں مال کے زیادہ آنے سے یہ متقی کیا؟ غور کیجئے جانے گرامی، یہ رائے حق سے بھٹک جائے، اس کے اندر جو بھی تقوی موجود ہے وہ تقوی ختم ہو جائے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ مال کے آنے سے نماز بھی دور ہو جائے۔ غور کیجئے عزیزان گرامی، رسول اللہ کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو زیادہ مال آنے سے انسان حق سے پھٹک جاتا ہے، اور بقدر ضرورت مال آنے سے انسان راہ حق پر گامزن رہتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا عزیزان گرامی، اب اس کے بعد آئیے حلال رزق کمانے کا جو ہے رسول اللہ نے کیا راستہ بتایا ہے کہ تم حلال رزق جب کماؤ گے تو اللہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اب سنیے، رسول اللہ کے پاس ایک اور صحابی آیا، صحابی نہیں آیا، ایک مزدور آیا، رسول اللہ کی نگاہ اس شخص پہ پڑی، کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، ہاتھوں پہ نشان ہیں، سخت ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کسی کام کو اتنا زیادہ کیا گیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کے ہاتھ بہت سخت ہو گئے ہیں۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، رسول اللہ نے کہا کہ اے مزدور انسان تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں ایک مزدور ہوں، لکڑہارا ہوں، میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ جو ہے خوردورے ہو گئے، میرے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اے صحابیوں سنو، تمہیں پتہ ہے کہ ایک مزدور انسان کے جس کے ہاتھ سخت ہو جائیں، جس کے ہاتھ زخمی ہو جائیں، تمہیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مرتبہ ہے؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ مرتبہ؟ صحابیوں نے کہا کہ ہاں مجھے بتائیے، ہمیں مرتبہ نہیں معلوم ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک مزدور کے ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے تو پروردگار عالم اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو عزیزان گرامی غور سے سنیے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اگر جس انسان کے مزدور کا ہاتھ اتنے سخت ہو جائیں، زخمی ہو جائیں، تو پروردگار عالم کبھی بھی اس کے ہاتھ کے اوپر آگ نہیں لائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ پر، اس کے بدن پہ جہنم کو حرام قرار دے دے گا۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، حلال رزق کمانے سے پیر میں ورم آ جائے، ہاتھ میں ورم آ جائے تو پروردگار عالم اس کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اب کیا سن سکیں گے عزیزان گرامی؟ فضائل رزق حلال کرنا۔ اب آئیے جلدی جلدی، کیونکہ 5 منٹ رہ گئے ہیں بس عزیزان گرامی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلال رزق کماتے ہیں، اور رزق کماتے کماتے کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی توفیق ہوتی ہے مساکین کو بانٹ دیتے ہیں، فقیروں کو بانٹ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جو اصل میں محتاج ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن کردار سے کیا ہوتا ہے؟ 2 نمبر ہوتا ہے، کردار کا اچھا نہیں ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا۔ عزیزان گرامی، اسلام کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے اگر اس انسان کو دیا جائے جو بے نمازی ہے، اور اس پیسے کے ذریعے سے نمازدار بن جائے، نماز گزار بن جائے، روزہ رکھنے لگے، حق پہ آنے لگے، تو اس کو پیسہ دینا چاہیے۔
غور کیجیے عزیزان گرامی، جو رائے حق سے بھٹک جائے اس کو صدقے کے ذریعے سے حق کے راستے پہ لے کر آؤ۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ نے مال غنیمت امام علی علیہ السلام کو دیا، کہا کہ جاؤ غریبوں فقیروں میں بانٹ دو۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، اب جیسے ہی مولا کائنات آئے ایک عورت کے گھر، جو کہ معاشرے میں بڑی مشہور تھی کہ یہ زناکار عورت ہے، بدکار عورت ہے، مولا کائنات اس کے گھر میں کیوں گئے ہیں؟ بہت لوگوں کی نظر پڑ گئی، رسول اللہ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جو مال غنیمت علی کو دیے تھے اس مال غنیمت کو علی نے غلط راستے پہ خرچ کر دیا۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، یہ علی نے کیوں غلط کام کیا؟ آپ نے کیوں نہیں ٹوکا؟ رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ خود علی ہی سے پوچھ لو کہ انہوں نے اس عورت کو کیوں دیا۔ عزیزان گرامی غور کیجیے، اب مولا کائنات آئے رسول اللہ کے پاس، اب لوگوں نے اکٹھا کر کے مجمع اغیار ہو گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ یا علی بتائیے، رسول اللہ نے جو آپ کو مال غنیمت دیا تھا وہ ایک عورت کے گھر پہ گئے اور اس کو سارا مال دے دیا، کیوں؟ عزیزان گرامی غور سے سنیے، مولا کائنات کا جواب کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ اس عورت کو شدید پیسے کی ضرورت تھی اور شدید پیسے نہ ملنے سے وہ حرام کام میں مبتلا ہو رہی تھی، زنا کروا رہی تھی، بدکاری کر رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کو شدید پیسے کی ضرورت ہے، اس بنیاد پر وہ حرام کام چھوڑ دے گی، برے کام سے پرہیز کرے گی، تو میں نے دیکھا کہ وہ حق راستے پہ آ جائے گی، تو میں نے اس کے گھر پر جا کر کے اس کو مال غنیمت دے دیا۔ یہ کہہ کر کے یہ مال غنیمت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم حق راستے پہ آ جاؤ، یہ تمہارا جو پیشہ ہے اس پیشے سے باز آ جاؤ۔ تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ تم نے حق کام کیا ہے، تم نے سچ کام کیا ہے۔ اگر کوئی مال غنیمت سے حق راستے پہ آ جائے تو اس کو مال غنیمت دینے سے گریز نہ کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ بس ہو گیا۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، وقت ہو گیا ہے، بات بہت رہے گی، انشاءاللہ کل یہاں سے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، معاشرے میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ واقعاً شدید پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بد کرداری کی وجہ سے ہم پیسہ نہیں دے پاتے۔ عزیزان گرامی نہیں، اگر آپ کے پیسے کے ذریعے سے کسی کی حاجت پوری ہونے کے بعد اگر حق راستے پہ آتا ہے اس کو پیسہ دیجیے۔ اور کیا عزیزان گرامی، یہ ہمیں اہل بیت سے جو کچھ ملا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، ایام اہل حرم چل رہے ہیں، جو مصائب اہل حرم پہ پڑے تاریخ گواہ ہے کہ وہ مصیبت، وہ ظلم کسی پہ نہ پڑے جو اہل حرم پہ پڑے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب اہل حرم کا قافلہ یزید کے دربار میں آتا ہے، غور سے سنیے عزاداران مظلوم کربلا، میں بارہا کہتا ہوں کہ مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مسائل احساس کرنے کی چیز ہے۔ جتنا آپ احساس کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ بلندی تک پہنچیں گے۔ آپ احساس کر کر کے آپ مظلومیت امام حسین تک پہنچیں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یزید کہتا ہے کہ ان اہل حرم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اہل حرم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ کیسا قید خانہ ہے پتہ ہے عزادارو؟ ایسا قید خانہ جیسے منحال آتے ہیں سید سجاد کے پاس پوچھتے ہیں، اے سید سجاد، اے آقا و مولا، کیا آپ جس قید خانے میں رہتے ہیں وہ کیسا قید خانہ ہے؟ کیا ہماری سیدانیاں اچھی سے رہتی ہیں؟ کیا اچھی سے کھانا و دانہ ملتا ہے؟ سید سجاد نے کہا، اے منحال، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ قید خانہ کیسا ہے؟ کہ ارے وہ ایسا قید خانہ ہے کہ جس کی چھت نہیں ہے، ارے نہ کوئی کھڑکی ہے کہ جس کھڑکی کے ذریعے ہوا آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد منحال پوچھتے ہیں، اے سید سجاد، کیا کھانا و پانی صحیح سے مل
ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ سید سجاد بے سختہ کہتے ہیں اے منال میں تمہیں کیسے بتاؤں کھانا کتنی مقدار میں آتا ہے؟ ارے بس اتنا آتا ہے کہ ہم دن بھر میں فاقے کی حالت میں رہتے ہیں اور رات بھر بکا کی حالت میں رہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہماری سیدنیاں رات بھر رو رو کر گزارتی ہیں عزاداران مظلوم کربلا۔ اس کے بعد جیسے ہی سید سجاد زندان سے رہا ہوئے کہاں آتے ہیں؟ مدینہ میں آتے ہیں۔ مدینہ میں جب ایک صحرا میں پہنچے عبادت کرنے کے لیے، جیسے ہی دیکھا کہ سید سجاد عبادت کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ سید سجاد اتنا گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں تو منہال کو رہن آ گیا تو منہال پوچھتے ہیں اے سید سجاد آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے رہا نہیں جا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سید سجاد نے ایک جملہ کہا کہ ہائے میں کیوں نہ گریہ کروں کہ جو میرے بابا کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا، میرے قاسم کے لاشے کو پامال کیا گیا، میرے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری گئی، ہائے منہال تم نے انصاف نہ کیا، ہم گریہ کیوں نہ کریں؟ عزاداران مظلوم کربلا، منہال ایک جملہ کہتا ہے کہ اے آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ ارے سید سجاد نے کہا کہ ہاں منہال میں تو مانتا ہوں کہ شہادت ہماری میراث ہے۔ اے منہال اگر تو انصاف کرتا تو ایک ہی زمانے میں ایک یعقوب گزرا تھا کہ جس کے ایک یوسف گزر جانے کے بعد ارے وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھ سفید ہو گئی کہ ارے جس کے 18 یوسف گزر جائے۔ ہائے بولا اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مسلم کربلا کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزادارو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے نا عزادارو۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ ارے وہ کیسی شہادت، ارے جو کہ میری بہنوں کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر کے، میرے پھوپھی اماں کے، میرے سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسن باندھ کر کے کربلا سے کوفہ سے شام تک پھیلایا جانا، ارے کیا یہ بھی میراث ہوا کرتی ہے؟ ہاں عزادارو وہ کیا میراث ہو سکتی ہے کہ میرے بہنوں کے بے پردہ، ہائے میرے پھوپھیوں کے پردے چھین لیے جائیں، کیا یہ بھی میراث ہوا کرتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ ماتم حسین یا اللہ۔